آج ہم ایران اور امریکہ کے تعلقات جو دہائیوں سے کشیدہ ہیں ان کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا، حالات کیسے بگڑتے گئے اور آج ہم کہاں ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ایک اہم موڑ تھا۔ دوسری جنگ عظیم؟ اچھا جی، اس وقت ایران کے جو بادشاہ تھے ان کا جھکاؤ ذرا ہٹلر کی طرف تھا، تو برطانیہ نے مداخلت کی، انہیں ہٹا دیا اور ان کے بیٹے رضا شاہ پہلوی جو مغرب نواز سمجھے جاتے تھے انہیں تخت پر بٹھا دیا۔ اور یہیں سے آپ کہہ رہے ہیں تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ بالکل، نئے شاہ نے ایران کو تیزی سے آپ کہہ لیں مغربی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ تجزیے میں آتا ہے کہ جیسے حجاب پر پابندی لگا دی، دینی مدارس بند کر دیے، اسلامی اقدار کو تھوڑا پیچھے کیا۔ تو ان اقدامات سے ظاہر ہے مذہبی طبقہ، خاص طور پر آیت اللہ خمینی جیسے جو رہنما تھے، وہ کافی ناراض ہوئے۔ یہ صرف پالیسی کی بات نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ایرانی شناخت پر بحث چھڑ گئی تھی۔ اور ذرائع میں شاہ کی وہ جو شاہانہ طرز زندگی تھی اس کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر وہ پرسوپولس والی تقریب۔ جی ہاں، وہ بہت علامتی واقعہ تھا۔ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ پرسوپولس میں وہ جو 2500 سالہ فارسی بادشاہت کا جشن تھا، اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوا۔ اچھا، سونے کی پلیٹیں، دنیا بھر سے مہمان، جبکہ عام ایرانی جو تھے وہ معاشی مشکلات میں تھے۔ تو یہ تضاد یہ بہت بڑا سبب بنا شاہ کی غیر مقبولیت اور خمینی کی مقبولیت میں اضافے کا۔ تو یہ صرف پیسوں کا ضائع نہیں تھا؟ نہیں، اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے یوں بھی دیکھا گیا کہ قدیم فارس کی تاریخ کو اسلامی شناخت پر فوقیت دی جا رہی ہے، جس سے مذہبی حلقے اور بھی آپ کہہ لیں بھڑک گئے۔ تو پھر خمینی کی مخالفت کیسے پھیلی؟ وہ تو ملک میں نہیں تھے۔ ہاں، وہ جلاوطن تھے، لیکن ان کی تقریریں وہ خفیہ طور پر کیسٹس پر ریکارڈ ہو کر پورے ایران میں پھیل گئیں۔ کیسٹس پر؟ ہاں اچھا جی، اور اس نے عوامی رائے کو بہت متحرک کیا۔ 1979 آتے حالات انقلاب بن گئے، شاہ کو جانا پڑا، اور خمینی 14 سال کی جلاوطنی کے بعد جب واپس آئے تو لاکھوں لوگ استقبال کو تھے۔ اسلامی جمہوریہ قائم ہوا۔ اور امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ وہ کب شروع ہوا؟ وہ انقلاب کے فوراً بعد ہی ہو گیا۔ تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ اور وہ 52 امریکی جو یرغمال بنے۔ جی، وہ 444 دن والا واقعہ۔ بالکل، اس واقعے نے دونوں ملکوں کے بیچ میں آپ سمجھیں دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ وہ ایک ایسا زخم تھا جو شاید آج تک نہیں بھرا۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر یہ ایٹمی پروگرام کا معاملہ سامنے آیا، اس کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں اس تجزیے میں؟ مواد کے مطابق ایران عراق جنگ جو 8 سال چلی اور بہت تباہ کن تھی، اس کے بعد ایران کو لگا کہ اپنی سلامتی کے لیے ایٹمی صلاحیت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر یہ بات بھی سامنے آئی، یہ الزام کہہ لیں کہ پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مبینہ طور پر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی یعنی یورینیم افزودہ کرنے والی مشینیں وہ فراہم کرنے میں خفیہ مدد کی۔ اور جب یہ بات کھلی تو امریکہ کا کیا رد عمل تھا؟ جب یہ پروگرام سامنے آیا تو امریکہ اور مغربی ممالک نے فوراً سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، انہوں نے ایٹم بم کو اسلامی تعلیمات کے خلاف کہہ کر اس کی حرمت کا فتویٰ بھی دیا۔ فتویٰ دیا؟ پھر بھی شک و شبہ رہا۔ جی، فتویٰ تو دیا، اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کو معائنے کی اجازت بھی دی، لیکن مغرب خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل ان کا اعتماد برقرار رہا۔ وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ پروگرام مکمل طور پر پرامن نہیں ہے۔ تو اسی ماحول میں وہ ڈیل ہوئی تھی اوباما کے دور میں؟ بالکل، 2015 میں JCPOA جسے کہتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کیا، بدلے میں پابندیاں اٹھائیں گئیں۔ لیکن وہ ڈیل تو پھر ٹوٹ گئی۔ ہاں، زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کو یک طرفہ طور پر اس سے الگ کر لیا۔ اور پابندیاں دوبارہ لگ گئیں؟ جی، اور پہلے سے بھی زیادہ سخت۔ اس سے کشیدگی ایک بالکل نئی سطح پر پہنچ گئی۔ اور حالیہ برسوں میں تو مزید واقعات ہوئے ہیں۔ جی بالکل، کشیدگی بڑی ہی ہے۔ 2020 میں امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا بغداد ایئرپورٹ کے قریب۔ پھر ایران میں ابراہیم رئیسی صدر بنے جو سخت گیر سمجھے جاتے تھے، لیکن حال ہی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اور اب نئے انتخابات کے بعد پھر سے کچھ خبریں ہیں کہ شاید امریکہ اور ایران میں پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، تجزیے کے مطابق تو اسرائیل کا کردار کافی نمایاں ہے۔ وہ مسلسل ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ بتاتا رہا ہے
اور کسی بھی قسم کی امریکی ایران ڈیل یا مفاہمت کی سخت مخالفت کرتا رہا ہے۔ ہاں، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسرائیل کئی سالوں سے یہ دعویٰ دہرا رہا ہے کہ ایران بس چند مہینوں میں ایٹم بم بنا لے گا۔ یہ تو کافی عرصے سے سن رہے ہیں۔ جی، کئی سالوں سے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل پر یہ الزام بھی ہے کہ